سفیان کے گھر کے قریب چلا جائے اس کے لیے بھی امان، جو کعبۃ اللہ میں موجود ہو اس کے لیے بھی امان۔ لیکن جب بیان کیا گیا اللہ کے رسول آج سب کے لیے امان ہے، آج سب کی جان بخش دی گئی ہے، آج صحابہ کے قتل کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، صحابہ کو شہید کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، آج صحابہ پہ تان کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، آج دین کی دشمنی کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، دین کے خلاف تلوار کو اٹھانے والوں کو بخش دیا گیا ہے۔ لیکن کائنات کے امام آپ کا گستاخ، آپ پہ گالیاں بکنے والا، آپ پہ تان کرنے والا آج کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا اقتلوہ، جاؤ میرے گستاخ کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دو۔ تو پھر میں بھی جب تلک زندہ رہوں گا گستاخ رسول کی صدا سرتن سے جدا کا اعلان کرتا رہوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور حضرت آج کہتے ہیں بد قسمتی ہے نا جن کو دو لفظ عربی عبارت کے پڑھنے نہیں آتے، وہ آج دین کے مفتی بنے پھرتے ہیں۔ آج دین ہی اتنا سادہ اور دین ہی اتنا بیچارہ ہو گیا ہے، یہاں پہ پھل کی ریڑھی پہ کھڑا ہوا کوئی جاہل آ کے کہے نا اے بھائی جی کہو جا سیب اے کتھوں آیا ہے، اور جا کم کر تینوں پتہ ہے نہیں۔ تو حضرت یہ دین ہی اتنا سادہ ہے جس پہ ہر کوئی مفتی بنا پھرتا ہے۔ آ جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا رسول معاف فرما دینے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گستاخ کو معاف کر دیتے، وہ بڑے نرم دل تھے، وہ بڑے رحم دل تھے۔ جاؤ احمد ابن حنبل کا فتویٰ سنو، جاؤ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ سنو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا جو کائنات کے امام کی گستاخی کرتا ہے وہ سن لے، کائنات کا امام جب تک زندہ تھا کان لہو حقا ان یعفو، جب تک کائنات کا امام زندہ تھا آپ